نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدقات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے ساتھیوں کے اصرار پر یہ ایک مختصر سی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، دوسرا بڑا رکن ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کا مال بڑے زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور پھر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر اتنا وعید ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ بہت اہم رکن ہے، اور قرآن مجید میں آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے محنت کر کے ایک چھوٹا سا فارم بنایا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے، اور اگر فرض ہے تو پھر اس کا حساب کتاب کیسے کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا چند باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے جانوروں کے علاوہ، جانوروں کا مسئلہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ 4 قسم کے اموال ہیں۔ 4 قسم کے اموال، ان کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ نمبر 1، سونا، جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، استعمال میں ہو نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ چاندی، چاندی کی بھی یہی ہے، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں۔ تیسرے نمبر پہ نقدی کی چند صورتیں میں عرض کر دیتا ہوں، جو آپ کی جیب میں ہے، آپ کے گھر رکھا ہوا ہے، آپ کی ملکیت کے اندر، یا بینک میں آپ کا جو ہے بیلنس پڑا ہوا ہے، یا نقدی کسی کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہوئی ہے، یا کسی کو ادھار دیا ہوا ہے۔ یہ چند شکلیں ہیں نقدی کی، اس کے علاوہ بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم فارم کے ذریعے بتائیں گے آپ کو۔ اور چوتھی چیز مال تجارت۔ مال تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے لی اور ابھی تک بیچنے کی نیت برقرار بھی ہے تو وہ آپ کا مال تجارت ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ پلاٹس کی شکل میں ہو یا دکان کے اندر پڑا ہوا مال ہو یا فیکٹری کے اندر خام مال ہو۔ تو یہ چونکہ بیچنے کے لیے ہوتی ہیں یہ شکلیں، تو اس لیے زکوٰۃ کا حکم اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ اس میں بھی مزید تفصیل ہے کہ جو ہے نا اور کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں مال تجارت کی، وہ بھی ہم فارم کے ذریعے آپ کو بتا دیں گے۔ تو بہرحال دوبارہ خلاصے کے طور پر سنیے، 4 قسم کے مال ہوتے ہیں جن کی طرف زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ اب کسی کے پاس 4 چیزیں ہوں گی، کسی کے پاس 3 چیزیں ہوں گی، کسی کے پاس 2 چیزیں ہوں گی۔ تو جس کے پاس جتنی چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، ان کی مالیت کو جمع کرے۔ مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے جو 2.5 لاکھ کا ہے، مثال دے رہا ہوں، اور 1 لاکھ نقدی ہے، تو ٹوٹل ہو گیا 3.5 لاکھ۔ اب کسی کے پاس چاندی بھی ہو سکتی ہے، مال تجارت بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کرے گا اس میں۔ پھر جتنا آپ نے قرضہ دینا ہے یا اور بھی چیزیں ہیں جن کو آپ نے نفی کرنا ہے اس مالیت میں سے، زکوٰۃ والے اثاثوں میں سے، تو جتنا آپ نے قرضہ دینا ہے اس کو ٹوٹل مالیات سے، جو جن اثاثوں کی طرف زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، ان کی مالیت بنا کے ان میں سے قرضے کو نفی کر دیں۔ قرضے کو جب نفی کریں گے یا جو چیزیں آپ نے منہا کرنی ہے وہ فارم کے ذریعے ہم آپ کو بتا دیں،
وہ نفی کرنے کے بعد باقی جو مالیت بچتی ہے، اگر آپ کے پاس وہ مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اب آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں۔ تو جس تاریخ کو یہ مالیت آپ کے پاس آئی ہے، قمری مہینے کے حساب سے، قمری تاریخ کے حساب سے، وہ تاریخ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوا ہے آپ کی طرف، لیکن اگر آپ کی ان اثاثوں کی مالیت قرضے کو نکالنے کے بعد وہ مالیت 52.5 تولے چاندی سے کم ہے، تو پھر جو ہے نا آپ صاحب نصاب نہیں ہے، پھر شریعت کی نظر میں آپ مالدار نہیں ہیں، پھر وہ تاریخ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال صاحب نصاب ہونے کی صورت میں پھر وہ تاریخ جب آپ نے نوٹ کر لی قمری تاریخ کے حوالے سے، تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، سال کا دورانیہ گزرنے دیں، کچھ مال آپ کے پاس آئے گا کچھ جائے گا، اس کی ٹینشن نہ لیں، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، سال کا انتظار کریں، جب سال گزر جائے اس تاریخ کو، جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے تھے قمری تاریخ کے حساب سے، جو آپ نے رجسٹر میں نوٹ کی ہوگی وہ لکھ لینی چاہیے، تو پھر اسی تاریخ کو آپ دوبارہ حساب کریں ان چیزوں کا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان 4 چیزوں کا حساب کریں آپ، تو ان کی مالیت پھر بنائیں، جو چیزیں آپ کے پاس ان میں سے موجود ہیں، ان میں سے پھر جو ہے نا جو آپ نے قرضے دینے ہیں یا جو چیز آپ نے منہا کرنی ہے، فارم کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں گے، وہ قرضے وغیرہ نفی کرنے کے بعد پھر دیکھیں جو آپ کے پاس مالیت بچتی ہے، کیا وہ 52.5 تولے اس وقت کی چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اب زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو چکی ہے۔ لیکن اگر اس دن آپ صاحب نصاب نہیں بن پا رہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس مالیت نہیں بن پا رہی اس دن، جس دن سال گزرنے کے بعد آپ نے حساب کیا قمری تاریخ کے حساب سے، تو پھر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ کا حکم آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ آپ کی طرف۔ تو صاحب نصاب ہونے کی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 2.5 لاکھ کا سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، اور 1 لاکھ آپ کے پاس نقدی ہے، تو کتنا ہو گیا؟ 3.5 لاکھ۔ 5 لاکھ کا مثال کے طور پر آپ نے بیچنے کی نیت سے پلاٹ لیا ہوا، تو ٹوٹل ہو گیا 8.5 لاکھ۔ چاندی آپ کے پاس ہے نہیں، تو 8.5 لاکھ میں سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر دینا ہے، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ آپ نے قرضہ دینا ہے، تو 8.5 میں سے 1.5 کو نفی کر لیں، 1.5 لاکھ کو۔ اگر قرضہ نہیں دینا تو نفی نہ کریں، قرضہ دینا ہے تو نفی کر لیں۔ اگر مثال کے طور پر 1.5 لاکھ آپ نے قرضہ دینا ہے، تو 8.5 میں سے 1.5 لاکھ نفی ہو گیا، باقی آپ کے پاس 7 لاکھ بچ گیا۔ تو 7 لاکھ یہ جو ہے نا جی، یہ یقیناً 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے۔ آج کل 1,70,000 ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو سال کے بعد بھی زندگی باقی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگی۔ تو بہرحال جب آپ سال کے بعد حساب کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو مالیت بچ رہی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے۔ تو اب جو مالیت بچ رہی ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ کا مال ہے، وہ اس کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، مستحقین زکوٰۃ کا حق ہے، مدرسے والوں کا حق ہے۔ تو وہ آپ رقم مدرسے والوں کو دے دیں، کوشش کریں فوراً دے دیں، مدرسے والوں کو دے دیں یا کسی بھی غریب کو دے دیں، اپنے محلے میں کوئی رشتہ دار ہے، محلے میں رہتے ہیں یا باہر تھوڑا دور رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مستحقین ہیں، ان کو دے دیں، یا محلے میں دیکھیں کوئی غریب رہتا ہے اس کو دے دیں، یا مدرسے والوں کو دے دیں۔ بہرحال وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ ان کو دے دیں، کوشش کریں فوراً دے دیں۔ اگر فوراً نہیں دے سکتے تو بہت جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تو مختصر خلاصہ تھا۔ اب ہم اس کو فارم کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم نے فارم بنایا ہے، اس کو ہم نے اپنی فیس بک پیج پہ بھی شیئر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی شیئر کیا ہے۔ اس فارم کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں، یعنی زکوٰۃ کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر متوجہ ہیں پھر سال گزرنے کے بعد حساب کتاب کے بعد کس طرح آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے وہ بھی آپ کو اس فارم کے ذریعے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے، جس مسلمان مرد عورت کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر قابل زکوٰۃ اثاثے ہوں تو قمری سال مکمل ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
تو سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہونے کی قمری تاریخ کا تعین کر لیں، یعنی جس دن آپ کی طرف زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوا ہے جس دن، تو اس دن کی تاریخ کو قمری حساب سے، یعنی محرم صفر ربیع الاول کے حساب سے اس کو آپ اپنے پاس مینشن کر لیں، نوٹ کر لیں۔ پھر آگے ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی قمری تاریخ، کہ سال گزرنے کے بعد پھر بھی آپ نے حساب کیا آپ صاحب نصاب ہیں تو وہ تاریخ آپ لکھ لیں۔ اب قابل زکوٰۃ اثاثے ایک طرف ہم نے دیا ہوا قابل زکوٰۃ اثاثے، تو اس میں نمبر 1 سونا چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو، زیور سے موتی نگینہ نکال کر اس کی مالیت لگائیں۔ پھر اسی طرح تجارت کی نیت سے خریدے گئے جانور، اور اسی طرح بینک میں جمع شدہ رقوم، ادھار دی گئی نقدی یا مال، پارٹیوں پر بقایا جات، اور غیر ملکی کرنسی، بانڈز وغیرہ، یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ وہ اثاثے ہیں جو اس خانے میں دیے گئے ہیں، 18 ہیں تقریباً۔ تو ان میں سے کسی کے بعد 3 قسم کے اثاثے ہوں گے، کسی کے بعد 4 قسم کے ہوں گے، کسی کے بعد 2 قسم کے اثاثے ہوں گے۔ بہرحال جتنی قسم کے اثاثے ہیں آپ کے پاس، سامنے میں مالیت کا خانہ ہے تو مالیت والے خانے میں وہ آپ ان کی مالیت کو مینشن کرتے جائیں، لکھتے جائیں۔ پھر آگے نیچے آخر میں ٹوٹل دیا ہوا ہے، ٹوٹل رقم جتنا اس کی بن رہی ہے وہ بنائیں۔ پھر آگے ہم نے خانہ بنایا وہ رقوم جو منہا ہوں گی، یعنی اس قابل زکوٰۃ اثاثوں کی ٹوٹل مالیت سے ان کو نفی کرنا ہے۔ تو ان میں قرض لی ہوئی رقم ہے، اسی طرح کمیٹی کے بقایا جبکہ کمیٹی نکل چکی ہو، یوٹیلٹی بلز، مہر جو فی الحال ادا نہ کیا ہو یعنی ادا کرنا باقی ہو۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ 8 چیزیں ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں آپ کے لیے کون سی چیزیں منہا کرنا ضروری ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے لیے منہا کرنا ضروری ہیں ان کے سامنے مالیت کا خانہ ہے، اس میں آپ کو لکھ لیں، ان کی مالیت لکھ لیں۔ تو ان کی بھی ٹوٹل بنائیں، ٹوٹل رقم، کہ اس کی بھی آپ نے ٹوٹل مالیت بنائی تھی قابل زکوٰۃ اثاثوں کی، اور جو اب رقوم منہا ہوں گی ان کی بھی ٹوٹل مالیت بنائیں آپ۔ جب ٹوٹل مالیت بن گئی تو آگے ہم نے ایک اجمالی طریقہ کار دیا ہوا ہے، تیسرا خانہ دیا ہوا ہے کہ کل قابل زکوٰۃ اثاثے، ٹھیک ہے نا جی، ان کی مالیت آپ سامنے لکھیں، اور پھر نیچے لکھیں زکوٰۃ سے منہا ہونے والے اثاثے، ان کو آپ نفی کریں گے ان میں سے۔ تو اب جو بچے گا باقی جو کل قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں یا رقم ہے ان کی مالیت ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ دیکھیں گے کیا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر سمجھو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو چکی ہے۔ پھر کیا کریں گے، زکوٰۃ کی رقم نکالنے کے لیے کیا فارمولہ ہے، کل قابل زکوٰۃ اثاثے ان کی جو مالیت ہے ان کی رقم، اثاثوں کی رقم، اور تقسیم 40، تقسیم 40۔ تو مثال بھی ہم نے دی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے ہیں، کل قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت 2 لاکھ ہے جن سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اس پہ آپ 40 کو تقسیم کریں تو جواب آئے گا 5000۔ تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ بھی زکوٰۃ کا کیا حساب کتاب ہے، کیسے کرنا ہے، تو ہم نے چاہا کہ مختصر طور پر آپ کو واضح کر دیں۔ السلام علیکم۔